فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی بات چیت ہوگی، آپ کا سلسلہ ہے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور آپ کے بیان کردہ خواب ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحیح جو تعبیر ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ میرے اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور تو کوشش کیجئے جب بھی فون کریں یا میسج کریں تو مکمل خواب آپ بیان کیا کریں۔ ادھورا خواب بیان کرتے ہیں بعض اوقات، جس کی وجہ سے تعبیر بیان نہیں کر پاتے ہم، تو جب بھی کال کریں میسج کریں مکمل خواب بیان کریں تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے خواب کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں اور اس کی تعبیر آپ تک آپ پہنچائیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین درود پاکی فضیلت کی جانب، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ، مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر؟ ہر نماز کے بعد 10 بار بھی پڑھے تو 50 مرتبہ یوں ہو جائے گا۔ اگر آپ ٹائم گننا شروع کریں تو شاید ودن چند سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر آپ 50 مرتبہ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگ جائیں گے، تو اتنے میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور انعام کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، یعنی مصافحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو درود پاک واقعتاً بڑا مجرب عمل ہے، یہ کس انداز میں بھی پڑھا جائے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ ہمیں ایسی کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رات کو ڈر جاتے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اچھے خواب کیسے آئیں، اور یہ جو ڈرونے خواب ہیں یا جن خوابوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکے، تو اس کا ایک وظیفہ درود پاک بھی ہے۔ جب سوئیں باوضو سوئیں، درود پاک پڑھ کر سوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں، فضول چیزوں کو ذہن سے نکال کر فضولیات سے بچتے ہوئے پھر سوئیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اچھے خواب نظر آئیں گے، اور جو برے خواب ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے نیند بھی اللہ نے چاہا تو اچھے انداز میں آپ پوری کر سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اسلام کا ایک عظیم ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسلام کی ہسٹری میں، شاید دنیا کی ہسٹری میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جو ہمارے سید و سردار خاندان نبوت کے چشم و چراغ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے ساتھ جو مظالم ہوئے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب ہم سب واقف ہیں کہ کس انداز میں ان پر ظلم ڈھائے گئے، کس انداز میں ان کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کے ساتھ کیسے شفاقانہ انداز میں جو ہے وہ معاملہ پیش کی ہوا، اور ساری چیزیں ہیں۔ مگر اس پورے واقعے سے ہمارے لیے کیا ہے، یہ مدنی چینل کے ناظرین قابل غور بات ہے۔ ہمارے لیے اس پورے واقعے کے اندر دیکھا جائے صبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اپنے رب پر توکل ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی فرما برداری نہ چھوڑنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ ایک طرف آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ڈھانے والا لشکر ہو، اور وہ ظلم جو ہے وہ برپا کرنے، ظلم ڈھانے میں کوئی کسی قسم کی کسر نہ چھوڑے، اور دوسری طرف آپ اللہ رب العزت کا حکم بجا لا رہے ہیں اور نماز نہ چھوڑیں، اور پھر جو اس خاندان کی بیویاں تھیں ان بیویوں کا صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور پھر اس سارے معاملے کے اندر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے، آزمائش آئے تو واویلا بجتا ہے، بہت سارے شریعت کے احکامات کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ مگر اس پورے واقعے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس پورے واقعے پر جب ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس خاندان کی جو بیویاں تھیں، جو ہماری پاک دامن بیویاں تھیں، ان بیویوں کا جو صبر تھا، اور اس صبر کے ساتھ ساتھ اطاعت الہی کا جذبہ جو تھا،
اور پھر جو پردے کا اہتمام اتنے بڑے ظلم اور ساری چیزوں کے بعد بھی انہوں نے کیا، اس کی مثال شاید ملتی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پورے واقعے میں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، آپ کی اولاد کے ساتھ ہوا، آپ کے رفقا کے ساتھ ہوا، ساری چیزیں ہیں، مگر انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل کو نہیں چھوڑا، اللہ کی رضا پر خود کو راضی رکھا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا، آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا پر وہ راضی رہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو ایسا روشن فرمایا ہے، سبحان اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود فرماتے، جس کا مشہور فرمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ہے، تو پھر یہ صبر پر، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، یعنی جتنا ہو سکتا تھا اللہ رب العزت کی اطاعت کی، بلکہ کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی اطاعت نہ ہو، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رضا نہ ہو۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں پورے واقعے میں درس یہ ہے کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کچھ بھی ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت اسے انعام عطا فرماتا ہے کہ اپنی رضا کا مزہ اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ رب کو راضی کر لیجئے، بندے خود راضی ہو جائیں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بندے راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ راضی ہو جائیں، اور اس میں ہم بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ اول اور سب سے اہم اور مقصود زندگی ہمارا اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا والا کام نہیں ہے تو پھر ہر کام فضول ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کام کے اندر اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو اپنے خاندان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، آپ کے رفقا نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن جسے کہ نا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، چیخو پکار نہیں ہوا۔ صبر صبر صبر، اور اللہ رب العزت کی رضا پر آپ ہمیشہ راضی رہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی معاملہ ہو جائے، کیسی بھی آفت ٹوٹ جائے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ مصیبت چند گھنٹوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، وہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے جو مدی چلے کے ناظرین آپ کو اللہ رب العزت انعام عطا فرمائے گا نا، وہ انعام کمال ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنی رضا پر راضی رہنے کے سبب اللہ پاک نے جو آپ جس مصیبت پہ مبتلا ہیں، اس مصیبت پر جو آپ صبر کر رہے ہیں، اس صبر پر جو اللہ رب العزت انعام عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کا تو وعدہ ہے، وبشر الصابرین، اللہ رب العزت نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ محبوب خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام عطا فرما رہا ہے کہ ہدایت یافتہ ایسے لوگوں کو قرار دے رہا ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پورے اس واقعے کربلا کو دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری ہے۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زندگی بھی سکون میں گزرے گی، اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور جو ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی پورا ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا پر رہنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کیسے حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو گئی ہماری، تو ابھی کچھ ناظرین کی طرف جی بالکل بڑھتے ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے ہمیں، میسیج یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، انہیں ان کی کمپنی سے فائر کر دیا گیا ہے، اور وہ کمپنی کے اتنے اہم جو ہے وہ بندے ہیں کہ حقیقت میں لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسے فائر ہوں گے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ایسا خواب آیا ہے، تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। डरावना ख्वाब है। हाँ तो डरावना ख्वाब तो है। तो एक तो किसी को भी अपने आप को नागुज़ीर नहीं समझना चाहिए। लगता ज़रूर होगा इनको जी जी कि फायर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक निज़ाम है दुनिया का। कोई आता है, कोई जाता है, सही। और बड़े बड़े अहम लोग भी आगे पीछे हो जाते हैं। सबब कुछ भी हो सकता है, कभी अपना कसूर भी हो सकता है, कभी बेकसूर भी हो सकता है, लेकिन कंपनीज़ के अंदर इस तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सिलसिला है जो जारी रहता है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अलबत्ता ख्वाब की वजह से इसको अपने जहन पर सवार कर लेना ऐसा नहीं है। ठीक। किसी ख़याल की वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से, किसी भी सबब से इस तरह ख्वाब नज़र आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कंपनी से फायर ही किए जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि असबाब के एतबार से ज़रूर गौर करें। जिन साहिब के बारे में इन्होंने ख्वाब देखा है कि उस कंपनी में काम करने के जो तकाज़े हैं वो ये पूरे कर रहे हैं या नहीं। सही। अगर किसी तकाज़े में कोई कमी है तो उसको ज़रूर ये दुरुस्त करें और पूरा करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएगा, लेकिन इसको ज़हन पे सवार नहीं करना चाहिए। एक रूटीन की बात है, होती रहती है, लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि इनके लिए अगर उसी कंपनी में रहकर काम करना ज़्यादा फ़ायदा मंद है तो ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जहाँ बेहतरी हो तो वही होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ये गुमान कर रहे होते हैं कि मेरा यहीं पे रहना ही बस मेरी तरक्की का सबब है, और कोई ज़रिया या रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा होता, जबकि कायनात बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पर आपके लिए रिस्क है, आसानी है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। लेकिन दुआ करें अल्लाह पाक जो आपके हक़ में बेहतर हो वैसा आपके हक़ में फ़ैसला फ़रमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबके लिए आफ़ियत फ़रमाए और खैर वाला मामला फ़रमाए। वक्त अपना जो भी काम है उसको दिल लगा कर करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक रहमत फ़रमाए। अच्छा, इसी तरह एक और मैसेज है, कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, एक जानने वाले हैं और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और जनाजे के लिए मैयत लेकर जानी है, तो सारे लोग जनाजगाह की तरफ चले जाते हैं और मैं और चंद लोग बच जाते हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि मैयत को उठाएं तो कोई उठाता नहीं है, तो मैं ख़ुद चारपाई को अपने कंधों पे उठाकर अकेला लेकर जाता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाकर कहता हूँ कि भाई जनाजा उठाने, कंधा देने से गुनाह माफ़ होते हैं, तो फिर चंद लोग मेरे साथ आ जाते हैं जनाजा उठाने के लिए। तो इसकी क्या ताबीर है, बयान कर दीजिए। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फ़रमाए। जिनके हक़ में ये ख्वाब देखा है उनके लिए दराज़े उम्र बिल खैर की दुआ करें। ठीक। बकिया वाकई ऐसा है, फजीलत है जो आपके ज़हन में होगी कि हर कदम पर एक कबीरा गुनाह मुआफ़ होने की बिशारत है जो जनाजे को कंधा देता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको दराज़े उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। कुछ कॉल्स भी हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल चलाइए। मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं ऊपर आसमान में उड़ता हूँ और नीचे गिर जाता हूँ। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। ये मेरी वाइफ ने ना 3 दरख्त देखे हैं लगाते हुए, खुद लगा रही हैं, और उसके बाद जो ना फिर थोड़ी देर बाद वो साए आ जाते हैं तो बोलते हैं हमारे घर भी दरख्त लगा दें। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। सांप देखा था, उसमें काला सांप देखा तो उसको पत्थर मारा, सांप उसके पीछे लगा तो उसके भाई ने फिर सांप को मार दिया। इसकी मुझे ताबीर करानी है, जज़ाकुल्लाह खैरा। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए। ख्वाब में देखा कि मैं अपनी बेगम से झगड़ा किया और मैंने उसे तलाक दे दी, तो इसकी ताबीर में पता चली। ठीक है जी, शामिल करते हैं। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। अच्छा जी, पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी आसमान पे उड़ता खुद को देखा है और फिर ये आसमान से गिर जाते हैं, इसकी क्या था? आसमान की तरफ उड़ना तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन गिरना ज़ाहिर है उसका अपोजिट है। हो सकता है इन्हें किसी मकसद में कामयाबी मिलने में दुश्वारी हो और जो काम ये करना चाहते हैं उसमें हडल्स हों, मुश्किलात हों। तो जो भी अहम काम करें उससे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करें, राय खुदा में कुछ सदका करें, सलातुल हाजात पढ़ लें, अपने कामों को मज़ीद बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश फरमाएं। इंशाअल्लाह बेहतरी वाला मामला होगा। आजमाइश की तरफ ये इशारा है। अल्लाह पाक आपके लिए, सबके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा जी, इसी तरह अगले कॉलर थे, कह रहे जी
میری وائف نے 3 درخت اگائے ہیں اور پھر ہمسائے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بھی درخت لگائیں. درخت لگانا ایک نیکی کا کام ہے ٹھیک ہے. اور تعبیر کے اعتبار سے بھی یہ کسی اچھے کام کی توفیق ملنے کی علامت ہے. صحیح. تو پازیٹیو ہے, اچھا خواب ہے. ہو سکتا ہے ان کو کسی نیک کام کی, نیکی کے کام کی, ایسا کام جس سے لوگوں کو بھی نفع پہنچے, ان کے حق میں بھی بہتر ہو, توفیق نصیب ہوگی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور جو موقع ملے کسی بھی نیک کام کے کرنے کا اسے ضرور اویل کریں. انشاءاللہ برکت والا معاملہ ہوگا, عافیت والا معاملہ ہوگا. اللہ پاک رحمت فرمائے جی. اچھا جی, اسی طرح ہمارے جو تیسرے کالر تھے ان کا سوال یہ تھا کہ کالا سانپ تھا کوئی ان کے پیچھے اور پتھر مار کر اس کو مار دیا انہوں نے. اچھا ہے, دشمن پر غالب آنے کی, ایسا شخص جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے محفوظ رہنے کی علامت ہے, دلیل ہے. اللہ پاک آپ کو, ہر مسلمان کو ظاہری باطنی ہر طرح کے جو بھی دشمن ہیں ان سے محفوظ فرمائے. آمین آمین, اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا, اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی وائف سے جھگڑا ہو گیا خواب میں اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی ہے خواب کے اندر. اللہ پاک بہتر فرمائے, آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ اچھے انداز پر چلتے رہیں. آمین. خواب کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اس کو آپ ایزی لیں اور زیادہ اس کی طرف توجہ نہ کریں. البتہ اپنے گھریلو معاملات پر ضرور غور کریں. کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم کسی غلط راہ پر ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو آگے چل کر ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی جھگڑے کا ماحول ہے, میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں کوئی کشیدگی ہے, کوئی ایسا میٹر ہے, معاملہ ہے, تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. لیکن ایسے خواب گھر والوں کو بیان بھی نہ کریں, کسی کے ساتھ شیئر بھی نہ کریں, کیونکہ بلا وجہ تشویش ہوگی. اور بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے معاملات کو بہتر انداز پر چلانے کی کوشش فرمائیں. آمین آمین, اللہ پاک رحمت اور عافیت والا معاملہ فرمائے اور گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے, آزمائشوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو آزمائش والی ہوں. اچھا جی, میسیج ہے ایک, کہہ رہے ہیں جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, ایک ٹائیگر ہے اور ہم کہیں ایک اسکول میں ہوتے ہیں اور وہ ٹائیگر کو میں کپڑا ڈال کر اس کو لپیٹ کر کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور پھر اگلے دن جا کر اس ٹائیگر کو چھوڑ دیتا ہوں اور کمرے کے اندر بکریاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا. میں اسے ڈرتا بھی ہوں لیکن اس کو پکڑ لیتا ہوں, پھر میں جب چھوڑتا ہوں تو وہ نکل کر بھاگ جاتا ہے. اس کی تعبیر بیان کر دیں. شیر یعنی کہ ٹائیگر جو ہے اس کو پکڑنا, اپنا مطیع کر لینا, ٹھیک ہے, اپنے ماتحت کر لینا, جس طرح آپ چلانا چاہیں اس طرح سے چلانا, جیسے کہ انہوں نے بیان کیا, تو اس کو بند بھی کر لیتے ہیں, پھر جب چاہتے ہیں تو اس کو ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غالب آنے کی, کسی بڑے شخص کے ساتھ انٹریکشن کی, معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جن کاموں میں ہیں ان میں آپ کو کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ, کسی بڑے شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑے, کوئی انٹریکشن ہو, کوئی آپس کا تعلق قائم ہو, تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے نتیجتاً یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی. ان معنوں پر یہ ایک اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلے جی, شکر ادا کیجیے اور کوئی شکرانے میں اچھی نیت کا بھی اظہار کر لیجیے کہ ابھی انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم الحرام قافلے سفر کر رہے ہیں شہدائے کربلا کے اصالِ ثواب کے لیے, تو اس قافلے میں جانے کی نیت کر لیجیے. اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے جہاں بھی جا رہے ہوں تو اس میں کوشش کر کے ضرور شرکت فرمائیں. اللہ پاک اس قافلے کی برکات ہم سب کو عطا فرمائیں. اچھا جی, کہہ رہے ہیں کہ میں حیدرآباد سے ہوں, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ہی پیدا ہوتے ہی اس کے دانت بھی ہوتے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس میں کچھ ڈیٹیل درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے. چونکہ یہ کافی نامکمل سا معلوم ہوتا ہے. صحیح. تو ڈیٹیل ہوگی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے گا. ایسے کالر جن کو ہم یہ میسیج دیتے ہیں تو وہ اپنی ڈیٹیل اگر بھیج دیں گے تو ہو سکا تو ہم آپ کو ان رائٹنگ میں بعد میں جواب پیش کر سکیں گے انشاءاللہ کریم. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر زندہ اونٹ دیکھا ہے اور پھر دیکھا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھا ہے اور مر جاتا ہے. اونٹ کا مرتے ہوئے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. اس علاقے میں کسی اہم شخص کے انتقال کرنے یا اس کے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے, آپ کے جو بھی اہل علاقہ ہیں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں, اللہ پاک سب کے لیے دین و دنیا کی بہتری کا سامان فرمائے
इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। कभी ख्वाब अपने हक़ में ताबीर होती है, कभी ख्वाब की ताबीर किसी और के हक़ में भी ज़ाहिर होती है। बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो वक्त के बादशाह से मुताल्लिक़ होते हैं, उस इलाके के किसी साहिब मनसब और बड़े शख्स से मुताल्लिक़ होते हैं। कभी घर का सरबराह जो है वो मुराद होता है। तो ख्वाब कभी देखने वाले के हक़ में और कभी दूसरों के हक़ में इसकी ताबीर हुआ करती है। तो दोनों सूरतों में दुआ ज़रूर करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मोमिन का हथियार है वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करना है, गुजारिश करना है, रिक्वेस्ट करना है, दुआ करना है। तो जब भी कोई आजमाइश या मुसीबत की ख़बर सुने या ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह इससे आफ़ियत और जो बेहतरी है वो वाला मामला होगा इंशाअल्लाह अल करीम। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा जी, इसी तरह एक और मैसेज है कि मुझे ख्वाब में कोई औरत कह रही थी कि तुम फ़लाँ का केस माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा केस माफ़ कर दूंगी, हालांकि मुझ पर दुनियावी कोई केस है नहीं। तो बराए करम इसके लिए मेरी रहनुमाई फरमा दें। जब कोई केस नहीं है तो फिर इसको ज़्यादा सीरियस ना ले। जब ऐसा मामला ही नहीं है तो खिलाफ वाक़े है और ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। ठीक है, हो सकता है अब कोई आपने किसी के केस की ख़बर सुनी हो या किसी का कोई ऐसा मामला आपने सुना हो और वो मामला आपको जो है वो ख्वाब की शक्ल में नज़र आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की ख़बरें नज़रों से गुज़रती रहती हैं और लोग ज़्यादातर ख़बरों में इन्वॉल्व ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो हो सकता है किसी के केस की ख़बर आपके ज़हन में रह गई हो और वही चीज़ आपको ख्वाब में नज़र आ गई। तो दुआ करें अल्लाह पाक आपको भी महफूज फरमाए, हर मुसलमान को माफ़ फरमाए। केसेस जो है वो बड़े आजमाइश वाले होते हैं और एक बड़ी तादाद है कि जो बिला वजह भी होते हैं जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। तो अल्लाह पाक हर मुसलमान को ऐसे मामला से महफूज फरमाए, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। हमेशा हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो दुआ दिया करते थे कि अल्लाह आपको हस्पताल के और कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये वाक़तन आजमाइश वाला मामला है। जो हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको पता है उसके साथ क्या होता है, बेचारों के साथ। हर जगह नहीं होता, लेकिन अक्सर जगहों पे शायद ऐसा ही होता है कि अच्छा खासा बंदे को जो है ना वो वहाँ पर आजमाइश वाला मामला हो जाता है। और कोर्ट कचहरी में तो वैसे ही है ही मामला ऐसा। बिल्कुल, अल्लाह पाक महफूज फरमाए और अपनी दुआ में ज़रूर इसको हिस्सा बनाना चाहिए। बल्कि अमीर सुन्नत को देखा है जी जी कि अमीर सुन्नत जो है वो बेजा मुकद्दमा बाजी से हिफाजत के लिए दुआ फरमाते रहते हैं। तो ये बुज़ुर्गों का अंदाज़ है। अल्लाह महफूज फरमाए। जो एक दफ़ा किसी ऐसे सर्कल में आता है तो इज़्ज़त का भी मामला होता है, फिर पैसों का मामला भी होता है, फिर आजमाइशें भी होती हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अल्लाह पाक महफूज फरमाए। कोई भी ज़रूरी नहीं कि हर केस में मुब्तला होने वाला गलत ही हो, बाज़ औक़ात गलती होती है, बाज़ औक़ात नहीं भी होती। सही। अभी हमारे एक जानने वाले कहीं सफ़र पर थे तो वो एक्सीडेंट हो गया। बकौल उनके कि वो ब्रेक ने काम नहीं किया, गाड़ी लग गई। तो अभी मामला चल रहा है, उनका कहाँ तक पहुँचता है। तो केस तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि कभी आपकी मिस्टेक होती है, कभी नहीं होती है। अच्छा, ये बाज़ औक़ात इब्तिदा बनती है किसी बड़ी लड़ाई की, किसी बड़े झगड़े की, और फिर आगे मामलात हो जाते हैं। तो आफ़ियत और आफ़ियत की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। चलें दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इस वक्त जो बेजा मुकद्दमात का शिकार हैं, जेलों में हैं, अल्लाह पाक उनको भी रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक सब पर रहमत फरमाए, आफ़ियत फरमाए। अगर कोई ऐसा है तो अल्लाह पाक उसको भी जल्द रिहाई अता फरमाए। अच्छा, कुछ कॉल्स भी हैं, मज़ीद उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि साहिल हमसे क्या पूछ रहे हैं। जी, कॉल दीजिए। नींद में मैं देख रहा हूँ कि मेरी पाँव की तरफ से बंदा आता है, फिर वो मुझे ना पकड़ता है पाँव की तरफ से, ठीक है, फिर सर की तरफ आके ना मुझे कुल्हाड़ी मारते है। आपकी तबीयत बताएं। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। असद भाई से सवाल है कि वालिदा ने ये ख्वाब देखा है कि कुरान पाक को वो देखती हैं कि वो कहीं नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है, खुला हुआ ना, और ग्रीन कलर का होता है। वो उसको उठा के अच्छी जगह पे रख देती है। तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? ठीक है जी, मज़ीद कॉल दीजिए। मेरी वाइफ ने रात को ख्वाब देखा है, वो देख रही है कि मेरे गले में कैंसर हुआ है। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए। मैं और मेरी वालदा
جا رہے تھے کہیں تو رستے میں ایک پاگل کتا جو ہوتا ہے نا، ہلکا کتا، وہ ہمیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں انہیں. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب دیکھا انہوں نے، کوئی بندہ ہے ان کے سرانے کی طرف آتا ہے اور پھر ان کے پاؤں پکڑتا ہے اور پھر سر میں کلہاڑی مار دیتا ہے ان کے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے. پریشان نہ ہو، صحیح. اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے. آمین آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے. وہی بات جو آپ نے پہلے فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر وہ اپنے اوپر لے کر آزمائے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہاں نہیں جی، کیا بہت ہوگا. زیادہ اس میں، اور یہ خاص طور پر میڈیا، موبائل اور نیگیٹو خبریں زیادہ مشہور ہوتی ہیں، ٹھیک. دلچسپی کا بھی لوگوں کی باعث ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری ایک طبیعت کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو بچنا چاہیے. جہاں گناہوں بھرے مناظر نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر، بندہ ان سے بھی بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں بھرا نہ بھی ہو منظر، لیکن یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہوتی جنہیں لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا یہ وہ. اب تو حال ایسا ہے کہ ایک دفعہ موبائل ہاتھ میں آیا تو 2-4 منٹ میں 8-10 خبریں نظروں سے گزر ہی جاتی ہیں، ریلز اور جو بھی دیکھنے کے عادی ہوتے. تو ان کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ پھر سوتے ہوئے بھی چین نہیں ہوتا. دماغ انسان کا جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، اس کا امپیکٹ ہمارے خوابوں پر ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. اگلے اسلامی بھائی تھے ہمارے، کہہ رہے جی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہوتا ہے اور زمین پر تشریف فرما ہوتا ہے، وہ پھر وہ اٹھاتی ہیں، اسے صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیتی ہیں. اچھا کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، ٹھیک. قرآن مجید کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے، زمین سے اٹھا کر اس کو کسی ادب والی جگہ پہ رکھا ہے. تو نیک کام کرتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھنا توفیق الہی ملنے کی علامت ہے اچھے کاموں پر. تو پازیٹیو ہے اور اچھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا منظر انہوں نے دیکھا ہو، وہی ان کو خواب کی شکل میں نظر آ گیا. تو وہ منظر تو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ایسے مقام پر ہے کہ جو ادب کا نہیں ہے، لیکن ان کا جو کام ہے، ان کا جو فعل ہے وہ ادب والا ہے. تو بہتر ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ پاک ہمیں جاگتے ہوئے بھی قرآن کا ادب کرنے کی، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے ہر مسلمان کے دل میں ادب ہوتا ہے ماشاءاللہ، خواہ کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ ایک پازیٹیو چیز ہے. کیسا ہی جاہل کیوں نہ ہو، کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، لیکن قرآن مجید کا ادب اور اس کی تعظیم الحمدللہ دیکھی جاتی ہے. الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا جی، اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی زوجہ نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں ان کے گلے میں کینسر ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اس کو ذہن پہ نہ لیجئے گا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا خواب دیکھا ہے. البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایسی چیزوں سے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو گلے کا یا کسی بھی طرح کے بیماری کا سبب بن سکتا ہو. بعض اوقات خواب ہمارے لیے تنبیہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے خواب دیکھا اس وقت تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ بے احتیاطی کریں تو ان فیوچر آزمائش ہو. یہ سب کے لیے ہے. تو اس طرح کے خوابوں کو یوں پازیٹیو لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں تنبیہ فرما رہا ہو، ہمیں توجہ دلانا مقصود ہو، تو ہم جو ہے اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آسانی میں رہیں گے. تو بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کے اسباب پر غور کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی یہ اور جنہوں نے خواب بیان کیا ہے ان کے والدہ کے ساتھ یہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور باولا کتا جسے ہم کہتے ہیں اس کا بچہ شاید وہ انہیں کاٹ رہا ہے اور یہ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں. جی، بدقسمتی ہے کہ شہروں میں ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں. جیسا کنٹرول آوارہ کتوں پر ہونا چاہیے اور جو بھی ایک ادارے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری طرح سے پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہر جگہ پر ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن کئی جگہوں پر ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے ایسے مناظر نظروں سے گزرتے ہوں گے اور پھر وہ ذہن میں بھی رہ جاتے ہوں گے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. بڑی آزمائش والی بات ہوتی ہے. تو اپنے آنے جانے کے راستوں پر اور اپنے ٹائمنگز پر اور چیزوں پر آپ دھیان رکھیں، خیال رکھیں. اگر آپ کے علاقے میں ایسی آزمائش ہے آوارہ کتوں کی
تو اپنے روٹین کو اور اپنی چیزوں کو بہتر کریں. دعا کریں اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. لازم نہیں کہ ایسا ہی ہو, لیکن بہرحال ایک خواب ہے, دیکھا ہے, تو ظاہری طور پر اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, احتیاطی تدابیر ہر معاملے میں اختیار کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں. مزید کچھ میسیجز ہیں, انہیں بھی اس سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. میرے خواب میں 2 بار امی آئی ہیں, ایک بار پہلے آئی تھی اور آج رات کو بھی آئی ہیں, اور دونوں بار میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہوں اور جہاز میں خود کو دیکھا ہے, اور میرے دوسرے نمبر والے بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کی تعبیر بیان کر دیں. اور میری والدہ کو انتقال کیے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آمین. البتہ سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے, رزق میں برکت کی علامت ہے, اور اللہ پاک کی جانب سے حالات اور واقعات کے بہتر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو پازیٹیو اس کو لیں, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت نصیب ہوگی. آمین. اچھا, اسی طرح ایک اور میسیج کہہ رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں چوری کر رہا ہوں اور میرے ماموں نے جو میں نے چوری کی تھی وہ سارا سامان اٹھا کر اس کو آگ لگا دی, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب یہ تو خواب دیکھنے والے کے ہاتھ میں ہے کہ ایسا ارادہ ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ظاہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. تو جب ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو سیریس نہ لیں. کسی پرانے خیال کی وجہ سے خواب نظر آ گیا ہوگا, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس گناہ سے بھی اور ہر طرح کے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا جی, کہہ رہے میرا نام علی شہزاد ہے اور یہ چیچا وطنی سے ہیں. اگر کوئی خواب میں اپنے رشتہ دار کو دیکھے کہ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے ہر جمعے کو سورہ کاف اور سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھ کر لازمی سال ثواب کیا کرو, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ فوت شدہ مسلمان خواب میں نظر بھی آتا ہے اور تقاضا بھی کرتا ہے. بعض اوقات وہ حاجت مند بھی ہوتا ہے, زیادہ حاجت مند ہوتا ہے یوں کہہ لیجیے. تو اگر آپ یہ صورتیں پڑھ کر انہیں ایصال کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. بلکہ غالباً سورہ کہف کی اور ایک دو جو آپ نے صورتیں کہیں جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص اس کی برکات بھی ہیں. فضیلت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اور کئی لوگوں کے معمولات میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں. تو بہرحال جمعہ کے دن پڑھیں اور دنوں میں پڑھیں. قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب فوت شدہ کو ایصال کر دینا, یہ خود کو تو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا ہی ملے گا, لیکن فوت شدہ کو اس کی بہت حاجت رہتی ہے, برکت ملتی ہے, تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تو خواب میں اگر آ کے فوت شدہ کوئی ایسے کام کا تقاضا کرتا ہے جو شرعاً درست ہے, جائز ہے, تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت فرمائیں. اچھا, ایک میسیج آیا, کہہ رہے جی سوال یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر پوچھنا کیا ضروری ہے؟ اگر تعبیر نہ پوچھی جائے تو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اور ساتھ میں مزید سوال کیا ہے کہ کوئی مختصر سی ایسی کتاب بتا دیں جس میں عموماً دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, کیا فرمائیں گے؟ خواب کی تعبیر پوچھنا تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ نہیں پوچھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اٹس اپ ٹو یو. پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں, صحیح. نہ پوچھنا چاہیں تو بھی آپ کو آپشن ہے. یعنی کہ شرعاً یہ کوئی وجوبی عمل ہو پوچھنا, ایسا نہیں ہے. آپ پر ہے کہ آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں. دوسرا, کتاب کے بارے میں پوچھا ہے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ خوابوں پر مشتمل مشہور کتاب ہے. سب سے زیادہ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے. پھر عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بھی میسر ہو جاتی ہے, لیکن یہ مختصر نہیں ہے. دونوں کتابیں جو ہے وہ کافی ضخیم ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن صرف کتاب پڑھ کے تعبیر سمجھ لینا یا بیان کر دینا یہ آسان نہیں ہوتا. کسی ماہر سے ہی اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. بعض لوگ انٹرنیٹ پر آج کل مختلف قسم کی کتابیں کہہ لیں, کسی نے فہرستیں بنائی ہوتی ہیں, اشیاء کی تعبیریں, ان کا کوئی ایسا ٹیبل بنایا ہوتا ہے, تو صرف اس کو پڑھ کر آپ تعبیر بیان کرنا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے, یہ بعض اوقات آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ بات کریں, کچھ حاصل کرنا چاہیں,
تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اس علم کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے مشورہ کیے بغیر اس کام میں نہ جائیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے اکثر خواب جو ہے نا وہ سچے ہو جاتے ہیں، اور برائے مہربانی میری رہنمائی کر دیں، کبھی خواب اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کے اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو ایسے خواب نظر آتے ہیں جن کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر خواب اچھا ہو ضروری نہیں، ہر خواب برا ہو ضروری نہیں، دونوں طرح کے آتے ہیں۔ تو جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جب بھی برا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ عمل کرتے رہنا چاہیے، آپ کے لیے بھی ہے، بقیہ ناظرین کے لیے بھی ہے، ملتے جلتے خواب جو ہے وہ نظر آیا کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے تو عافیت میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے جی میں اپنی والدہ کے گھر جاتی ہوں تو میں دیکھا ہے وہاں پر خواب کے اندر کہ چھت پر بہت ساری سفید کلر کی بلیاں ہوتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ خاص نہیں ہے، صرف بلی کا یوں چھت پر دیکھنا ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، عموماً گھروں میں چھتوں پر ہوتی ہیں بلیاں، تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری والدہ کو مگر مچھ کوکوڈائن کھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے، کسی برے شخص کی جانب سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اپنے اطراف پہ نظر رکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کو میسیج ہے، کہنے جی خواب کے اندر دیکھا ہے کہ مجھے چوہے نے کاٹ لیا ہے اور زخم ہو گیا ہے اس کی جگہ پر، تو اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ چوہے کا کاٹنا اچھا نہیں ہوتا، کسی خاتون کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، ایسی خاتون کے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ تو خواتین کے معاملے میں کانشیس رہیں، پردے کے معاملات پر بھی غور کریں، کس سے کتنا انٹریکشن ہونا چاہیے، شریعت نے کتنی اجازت دی ہے کتنی نہیں دی، اس پر آپ غور کرتے رہیں تاکہ کسی بھی آزمائش کی صورت سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خواب میں اندر بہت سارا گوشت دیکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ تعبیر بیان کر دیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کا گوشت دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حلال جانور کا گوشت دیکھا ہے، حلال طریقے سے حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب تو اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے۔ حرام جانور کا گوشت ہے یا اس کے حصول کا طریقہ درست نہیں ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، جی کال دیجیے۔ وہ ایک خواب دیکھا پچھلے دنوں، میرے بچے نے پاس ایسے اللہ اللہ کرتا نا سو گیا، خواب میں دیکھا ہے کہ دو بہت گندے جانور جو ہے نا، جو انسان ہے لیکن بہت گندی شکل میں پنجرے میں باندھا، اس کے سامنے اس کو دیکھ رہے، ڈرا رہے ہیں۔ پھر اس نے دوسری طرف منہ کر کے باہر نکل گیا، دیکھا تو ایک نے جا کر چھت پر پیشاب کر دیا۔ یہ کوئی خواب کی تعبیر دیکھنا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ خواب یہ دیکھا ہے میری جیب پر ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں اور یوں پتہ چلتا ہے جیسے چوہوں کے بچے ہیں، چیونٹیوں جتنے، اور کچھ جیسے غلاظت کر رہے ہیں جیب پر، اور کچھ ایسے دوڑے پھر رہے ہیں، کچھ کو میں مار دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ تو میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں نے ایک فاختہ کو پکڑا ہے اور اس کو مطلب پکڑ کر میں نے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اس میں پہلے بھی ایک فاختہ ہے اور ایک کبوتر ہے، اس طرح میں نے اس کو پکڑ کر پنجرے میں بند کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام سید سدیس علی شاہ ہے، میں اٹک سے آج کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دریا میں گھومنے جاتا ہوں، ایک دفعہ میں دریا میں گیا ہوں، دوبارہ نکل آتا ہوں، پھر دریا میں دوبارہ گیا ہوں، دوبارہ نکل آتا ہوں۔ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، ضرور شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کالر سے کہہ رہے ہیں جی ان کے بچے نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایسے اللہ اللہ کرتے سو گیا تھا، اور خواب میں دیکھا کہ دو گندے جانور ہیں ڈرونی شکل والے، تو وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں اس کو، پھر وہ باہر نکل جاتا ہے تو وہ چھت پر جاتے ہیں تو پیشاب کر دیتا ہے۔ فضول خواب معلوم ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، توجہ نہ کریں اس کی طرف اور اللہ کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ اچھا، نارملی ہوتا یہ ہے کہ بچہ ایسا خواب دیکھے تو پھر والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو ڈرونے خواب کیوں نظر آ رہے ہیں، تو اس بارے میں کوئی والدین کو مشورہ دیں گے آپ؟ یہی ہے کہ دعا کریں اس کے لیے،
اور پریشانی یوں زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور بہت چھوٹا بچہ ہو, ناسمجھ بچہ جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کے خوابوں کا تو اعتبار بھی نہیں ہوتا, یعنی اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ناسمجھ بچے کے خوابوں کی تعبیر کا ایسا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہاں میچور ہو گیا ہے, سمجھدار ہے, تو وہ اس کے خواب کو پھر سیریس لے سکتے ہیں. تو بہرحال دعا کریں. بچہ ہے, اصل میں بچے کے بارے میں والدین سینسیٹیو زیادہ ہوتے ہیں, اور یوں بھی اگر ہم دیکھیں اپنی چوٹ لگ جائے تو بندہ کمپرومائز کسی حد تک کر لیتا ہے, بچے کو چوٹ لگے تو بندہ کمپرومائز نہیں کرتا نا. تو ایک محبت ہوتی ہے, ایک اس کے ساتھ رغبت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے والدین زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو جاگتے ہوئے جیسے معاملات کے بارے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں, ایسی خوابوں کے بارے میں بھی ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اولاد کے دکھ سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. اچھا, اگلے کالر تھے ہمارے, کہہ رہے ہیں جی جیب کے اوپر جو ہے نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کیڑے دیکھے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ چوہے کے بچے ہوتے ہیں, کچھ کو یہ مار دیتے ہیں, اور یوں کر کے کچھ انہوں نے بیان کیا. ہاں جی, کچھ اچھا تو خواب معلوم نہیں ہوتا. اپنے معاملات پہ غور کریں, خاص طور پر پردے کے معاملات پہ غور کریں. چوہے کا دیکھنا اور اس طرح سے دیکھنا یہ بد اخلاق خاتون کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک محفوظ فرمائے ہر اس میٹر سے کہ جو ہمارے لیے اچھا نہ ہو, دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے. تو اپنے معاملات پہ غور کریں. اگر کہیں پر کوئی کمزوری یا کوتاہی آپ کو معلوم ہوتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اچھے کاموں میں مصروف رہیں, نیک کام کرتے رہیں گے, اچھے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم. اچھا, اگلے کالر تھے, کہہ رہے ہیں جی فاختہ پکڑیے خواب کے اندر اور پھر پنجرے میں بند کر دیتے ہیں, اور پنجرے میں پہلے سے ایک فاختہ اور کبوتر ہوتا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہو سکتا ہے ان کا پرندے پالنے کا شوق ہو, ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. صحیح, کہ فاختہ کی تعبیر ذہن میں نہیں ہے, اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ الکریم. اچھا جی, اگلے ہمارے سید صاحب تھے, کہہ رہے جی گھومنے جاتے ہیں دریا پر, پھر وہ 2 بار دریا میں جاتے ہیں اور دونوں بار باہر نکل آتے ہیں. خواب کے اندر دیکھا ہے انہوں نے. اگر تو نارمل جیسے نہانے کے لیے کوئی دریا میں اترتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے اپنے ارادے سے, تب تو یہ اچھا ہے, کسی بڑے شخص سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے. صحیح. اور اگر اپنے ارادے سے, اپنی خواہش سے نہیں جاتا, جسے ہم ڈوبنا کہتے ہیں, اگر بغیر ارادے کے ڈوبتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے برعکس ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. خاص طور پر اگر کوئی بڑا کام ہے, کسی بڑے شخص سے آپ کا کوئی انٹریکشن ہے, کوئی تعلق ہے, تو ان معاملات پر زیادہ کانشیس ہو کے غور کریں تو انشاءاللہ بہتری والا معاملہ ہوگا. دریا کا دیکھنا کسی صاحب منصب, کسی صاحب وجاہت, کسی بڑے آدمی سے معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, کچھ میسیجز ہیں, انہیں بھی مزید شامل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی میری امی نے 2 بار خواب دیکھا ہے کہ بکری کی سری ہے اور اس کے بال آگ پر امی جلا رہی ہوتی ہیں آدھی رات کو, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے, بکری ظاہر حلال جانور ہے اور سری بھی استعمال کی جاتی ہے, اور اس کو آگ میں جلا کر اس کے بال وغیرہ اتارے جاتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے اس کو پکانے کے, بنانے کے, ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو حلال جانور کا گوشت بناتے ہوئے یا اس کو پکانے کے لیے تیار کرتے ہوئے دیکھنا پازیٹیو ہے, اچھا ہے. اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا, اور اگر کسی آزمائش میں ہوں گی تو اللہ پاک اسے دور فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں سوال عرض ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور بہت سارے پیسے ہیں, تو جیسے میں اٹھنے لگتی ہوں تو سارے پیسے گر جاتے ہیں, اور بچہ گود میں ہونے کی وجہ سے میں اٹھا نہیں پاتی. تو میرے رشتہ دار جو ہیں وہ جلدی جلدی ان کو پیسوں کو اٹھا لیتے ہیں, اور ان میں کچھ جعلی نوٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس کی تعبیر بیان کر دیجیے. بہت سارے اس کے اندر ایسے پہلو ہیں جو عمومی خبروں سے, معاملات سے, خیالات سے متعلق معلوم ہوتے ہیں, تو زیادہ توجہ نہ کریں اس کی طرف. بس اللہ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. اللہ پاک رحمت فرمائے جی. اچھا, یہ پیسے ان کے ہیں اور رشتہ دار اٹھا رہے ہیں, تو پھر تو ظاہری بات ہے ٹینشن ہوتی ہے, یار میرے پیسے کوئی اور لے جا رہا ہے. تو ہاں جی, میں نے کہا نا کہ بہت سارے خیالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا خواب نظر آئے, لیکن اس کے اندر کوئی اتنی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اس کو کوئی ذہن پہ سوار کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ میرے چاچو کا انتقال ہو جاتا ہے اور سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اب کی مرتبہ خواب یہ دیکھا ہے کہ چاچو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دعا کریں ان کے لیے. ضروری نہیں جس کی موت کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کی موت ہی کا وقت ہو، اور ہو سکتا ہے چاچو بیمار ہوں آپ کے. اگر ایسا ہے تو اللہ پاک انہیں شفا دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں. اور جب کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی خبر دیکھنا، خواب دیکھنا ایک معمول کی بات ہوتی ہے. تو موت کی خبر دینی نہیں چاہیے کسی کو، یعنی کہ اگر خواب میں دیکھی ہے تو وہ کسی سے شیئر نہ کریں، بس دعا کریں اللہ پاک انہیں آسانی عطا فرمائے. آمین آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں سلیم بھائی ہیں کوئی جھنگ سے خواب میں بہت ساری عربی دیکھی ہے، وہ جو عربی پکاتے ہیں سبزی، تو لکھا انہوں نے عربی ہے، تو صحیح تلفظ شاید عربی ہوتا ہے. ہاں جی، واو کے ساتھ ہوتا ہے اور عموماً لوگ اس کو غلط تلفظ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے. اگر آزمائش میں ہیں تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. کہہ رہے جی بے شادی شدہ ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ہے انہوں نے. اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. آمین آمین. مزمل احمد ہیں، کہہ رہے خواب میں اپنے آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ کئی بار اذان دے رہا ہوتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت پیارا خواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نیکوکار ہے اور وہ اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا جی، کہہ رہے ایک اسلامی بہن نے گھر بیچنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اسے خواب میں نظر آیا کہ اس نے ایک گھر لیا ہے اور وہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت ہے. وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی چھت گنبد کی طرح ہوتی ہے اور اس کا گیٹ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ پورا اس طرح کی ڈائریکشن کی کوئی تعبیر پڑھنا تو ذہن میں نہیں ہے، البتہ چونکہ ان کا ارادہ ہے گھر لینا ہے تو خواب میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں وہ گھر نصیب فرمائے کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو، اچھا ہو. گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ چیزیں دنیا کی کہ جنہیں بطور خاص اللہ پاک کا کرم، فضل اور نعمت شمار کیا گیا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ کشادہ گھر بھی ہے. صحیح. تو اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے، اور بھی ناظرین میں جو اپنے گھر کی تمنا رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی عطا فرمائے. تو پازیٹیو لیں اسے، کوشش بھی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ہو سکتا ہے خواب کے ذریعے انہیں ایک خبر دی جا رہی ہو کہ انشاءاللہ انہیں عنقریب اپنا گھر نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو. آمین آمین. اس زمانے میں اسد بھائی اپنا گھر ہونا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر زمانے میں نعمت تھا، اس زمانے میں بھی نعمت ہے. اور خاص طور پر جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے، چونکہ دیہات کے مقابلے میں پراپرٹی بہت مہنگی ہوتی ہے، تو اپنا گھر لینا آسان نہیں ہے. ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے جو اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو بہرحال آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن جتنی آزمائش ہے اتنی بڑی ہے، نعمت بھی ہے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. پھر یہ بھی ہوتا ہے معاملہ کہ ہماری چوائسیز بھی، ہماری ڈیمانڈ، ہماری ضرورت اور ہمارا جو ایک خواہشات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. شاید اس کی وجہ سے بھی شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو. تو بہرحال ملے جلے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آسان تو بہرحال نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر یہ سانپ کھا رہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ حرام جانور کو کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا ٹھیک ہے، بری تعبیر ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اور اگر کسی ایسے کام میں مبتلا ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے تو اس سے فوراً توبہ کریں اور رجوع اللہ کریں. محرم کے دن ہیں اور 9-10 محرم الحرام ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت اور دیگر جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کی یاد جو ہے وہ دلاتا ہے. قربانی کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کی ایک عظیم داستان کو یاد کرانے کا مہینہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کریں. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اور ان شہادت بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے کام کریں، خواہ ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے.
تو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جو قافلوں میں سفر کر رہی ہے، ہزارہا یا مجموعی طور پر غالباً لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہوگی، ملک بھر کی بات کریں دنیا بھر کی. تو جنہوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ قافلوں میں سفر کریں. ویسے بھی 9-10 کی چھٹی ہوتی ہے، زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے، بازار اور دیگر جگہوں پر جانے کا ایسا ہے بھی نہیں، اور جانے جیسا ہوتا بھی نہیں. ہر جگہ پر ماحول ہر جگہ پر آپ کو نیکیوں بھرا ملے ضروری نہیں. تو بہت اچھا ہے اگر رائے خدا میں سفر کر لیتے ہیں، مسجد میں وقت گزارتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین موقع ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور امید ہے بہت ساری باتیں آج کے سلسلے میں ہمیں سیکھنے کو ملی ہوئی ہوں گی. اللہ پاک ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں